اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ایوری ون، آئی ہوپ کہ آپ سب ہوں گے ٹھیک ٹھاک، اپنے اپنے گھروں میں ہوں گے خوش۔ کچھ میں نے آرڈرز کیے تھے، وہ ریسیو ہوئے تھے، میں نے کہا چلیں آپ کے ساتھ ہی ان باکسنگ کرتے جاتے ہیں، اسی لیے میں نے پہلے سے نہیں کھولے تھے، آپ کے ساتھ ساتھ کھول رہی ہوں۔ مجھے ہمیشہ ان کی جیولری پسند ہے، کچھ پرفیومز منگائے تھے اور ساتھ ساتھ جو ہے گھر کی روٹین بھی شامل کرنے لگی۔ خاص طور پہ میں نے یہ کہنا تھا طبیعت سیٹ نہیں ہے تو مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ زندگی حقیقت میں بہت آسان ہوتی ہے، مگر ہم خود ہی ان کو فضول سوچوں بیکار کی ٹینشنز میں اس کو مشکل بنا رہے ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ملا، وہ نہیں ہوا، اس نے بات نہیں کی، اس نے مجھے امپورٹنس نہیں دی، یہ سب کچھ بس ہر انسان کی اپنی زندگی، اپنی مصروفیات، اپنے مسائل ہوتے ہیں۔ رشتہ چاہے خون کا ہو چاہے احساس کا، کسی کو زبردستی اپنے ساتھ رکھنے پہ ہم کبھی بھی مجبور نہیں کر سکتے۔ جو دل سے ساتھ ہونا تو وہ بنا شور کے بھی آپ کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے، اور جس نے ساتھ نہیں دینا ہوتا ہے وہ بہانے ڈھونڈ رہا ہوتا ہے۔ تو ڈھونڈنے دیں اس کو بہانے، اور آپ اگنور کرتے جائیں ان ساری چیزوں کو۔ اپنے ساتھ جینا سیکھنا پڑے گا آپ کو، کام کریں، مصروف رہیں، فارغ اپنے کچھ نہ کچھ ایسی ہیبٹس اپنائیں، خود کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ اس سے آپ کے انداز زندگی خوبصورت ہونے لگتی ہے۔ جو لوگ آپ کو بہت اہمیت نہیں دیتے انہیں اپنی زندگی میں بس اتنی سی جگہ دیں جیسے آٹے میں نمک ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نمک کم ہو تو پھر بھی روٹی بنی جاتی ہے، ویسے ہی کسی کے بغیر بھی زندگی رکتی نہیں ہے، تو یہ گزر ہی جاتی ہے۔ بس خود پر توجہ دینے اور سکون خود بخود ملنا شروع ہو جائے گا۔ سب سے اچھی روٹین اس میں آپ نے کیا اپنی لائف میں شامل کرنی ہے، آپ نے تسبیح کی عادت ڈالنی ہے۔ ہم نے تسبیح کو صرف اس بات تک محدود کر دیا ہے کہ ہمیں مال و دولت چاہیے، ہمیں گھر چاہیے، ہمیں گاڑی چاہیے، ہمیں وہ چاہیے، ہمیں یہ چاہیے۔ اس کے لیے نہیں، آپ کے اپنے لیے، آپ کے دینی معاملات کے لیے ایک گول سیٹ کرنا پڑے گا، پھر اسے پورا کریں، زندگی میں تبدیلی آنی شروع ہو جائے گی۔ ایک رات میں کچھ بھی نہیں چینج ہوتا۔ رات کے آسمان پر تارے جگمگانے لگتے ہیں، وہ آپ کو راہیں دکھانا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ چمکتے راستے آپ کے لیے بڑی خوبصورت ڈائریکشن دے رہے ہوتے ہیں۔ وہ تارے راستے دکھانے کے لیے کافی ہیں۔ بہت سی بلائیں ٹلیں گی، آفتیں دور ہوں گی، شیطانی خیالات دور ہوں گے۔ تسبیح آپ کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، بہت بڑی پاور ہے آپ کے پاس۔ آپ کو کسی کی بھی ضرورت نہیں اگر آپ تسبیحات کی عادت اپنی زندگی میں شامل کیے رکھتے ہیں، شیاطین کو بھگانے کے لیے۔ کیونکہ جو لوگ اللہ کا ذکر بلند کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے اللہ ان کا ذکر بہت بلند کر رہا ہوتا ہے، اور وہ ان کے لیے جہاں میں عزت بنا رہا ہوتا ہے، ان کا مرتبہ بلند ہو رہا ہوتا ہے۔ اس کو آپ نے آپ کی تسبیح سے فرق نہیں پڑنا۔ پتہ ہے آپ کی تسبیح جو ہے نا صرف آپ کے لیے، حالانکہ اس کے لیے فرشتے کافی ہیں جو اس کی تسبیح کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے آپ کو چاہیے آپ کی اپنی تسبیح۔ اس خوبصورت عادت کو اپنی زندگی میں ضرور ضرور اپنائیں۔ بڑی خوبصورت وظائف ہیں، خوبصورت تسبیحات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اٹھا کے پڑھیں تو آپ کو اس کے اندر ان کی بھی بہت ساری تسبیحات نظر آئیں گی جو اکثر وہ روزانہ کرتے تھے، نماز کے بعد کرتے تھے، رات کے وقت کرتے تھے۔ ان کے اذکار ہیں بہت سارے جو کہ ہمیں بہت بڑی رہنمائی دیتے ہیں، اچھی خاصی گائیڈ لائن ہمیں مل سکتی ہے۔ میں نے آپ کے ساتھ پچھلی ویڈیوز میں بھی بہت ساری اس طرح کی چیزیں شیئر کی ہیں، اگر آپ نے نہیں دیکھی تو ضرور دیکھیے گا۔ میری بہت ساری بہنوں کے اتنے خوبصورت اور اتنی ڈیٹیل کمنٹس آتے ہیں جن کو دیکھ کے میں موٹیویٹ ہوتی ہوں۔ میں کہتی ہوں نہیں، مجھے بھی ایک پیارا سا ٹائم نکالنا چاہیے اور کچھ نہ کچھ شیئر کرتے رہنا چاہیے۔ آپ یقین کریں، آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو شیئر کرنے کا مقصد صرف اور صرف آپ کے وہ خوبصورت کمنٹس ہی ہوتے ہیں، کیونکہ وہ کمنٹس مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ لوگوں نے میری ویڈیو کو ضائع ہونے نہیں دیا، میری ویڈیو کے اندر آپ نے ایک روح پھونک دی، اور میرے اندر آپ نے ایک موٹیویشن کی لائن دے دی ہے کہ میں آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو شیئر کر سکوں۔ حالانکہ جب طبیعت خراب ہو، آپ یقین کریں گھر کے کاموں کو بھی جی نہیں چاہتا۔ صبح سے میں نے 5-6 دفعہ سوچا کام کروں نہ کروں، ویڈیو ڈالوں نہ ڈالوں، پھر سوچا کہ نہیں، کچھ نہ کچھ شیئر کر لوں، شاید میں بھی فریش ہو جاؤں، اور میرے وہ سارے ویورز جو میری ویڈیوز کو ویٹ کرتے ہیں، انتظار کرتے ہیں، تو ان کے کمنٹ سے مجھے انرجی آ جائے اور میری طبیعت بہتر ہو جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ صورتیں اپنی زندگی میں ضرور ایڈ کریں۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ دل بے چین ہے، دعاؤں میں لطف نہیں آ رہا، زندگی میں بے سکونی آ گئی ہے؟ اس طرح ہوتا رہتا ہے ہر کسی کے ساتھ۔ انسان ہے، اللہ پاک نے انسان کو تخلیق کیا ہے، اور اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، اس کے موڈ سوئنگز ہوتے ہیں، اس کو ٹینشنز ہوتی ہیں بہت ساری چیزوں سے، اور پھر بہت ساری چیزوں کی طرف توجہ جانے کے ساتھ ساتھ آپ نے کچھ وظائف بھی اپنے ساتھ ساتھ ایڈ کرنے کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی جو تلاوت ہے نا، اس کو اسٹارٹ کریں، اس کے بارے میں اپنی نالج کو بڑھائیں۔ اس میں روزانہ سورۃ الرحمن کی تلاوت شامل کریں۔ یہ ایک ایسی تلاوت ہے جس میں کہ آپ کو پتہ ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اس آیت نے مجھے نا ہر روز اللہ کی نعمتوں کو پہچاننے اور اس کا شکر ادا کرنے کی عادت ڈالی ہے۔
ساتھ ساتھ دل کو سکون ملا. جب بھی اسٹریس، ٹینشن یا اداسی ہوتی ہے، سورۃ الرحمن کی تلاوت سے نا آپ کو عجیب سا سکون ملنا شروع ہوتا ہے، اور پھر اللہ کی رحمت پر یقین بھی بڑھنا شروع ہوتا ہے، کیونکہ اس سورت نے مجھے سکھایا کہ اللہ کی رحمت ہر مشکل سے بڑی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پازیٹیوٹی کی طرف موو ہونا شروع ہوتے ہیں، شکایتیں کم، اور شکر جو ہے وہ آپ کی زندگی میں بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. یہ مجھے بہت پسند تھا، بہت دنوں سے میں سوچ رہی تھی میں یہ لے ہی لوں. اور جب میں سوچ رہی ہوتی ہوں پھر میں کہتی ہوں کہ چلیں کچھ نہیں ہوتا، تھوڑی ہمت کر ہی لیتے ہیں، لے ہی لیتے ہیں. چیزیں اتنی ایکسپینسو ہو گئی ہیں جس کی حد نہیں ہے، تو اپنے لیے کچھ نہ کچھ سیو کیا کریں. اس سے کیا ہوتا ہے، آپ خوش ہو جاتے ہیں، اور آپ کی خوشی دنیا کی سب سے بڑی چیز ہے. خود کو خود خوش کرنا سیکھیں، لوگوں کے محتاج نہ بنیں کہ لوگوں نے آپ کو خوش کرنے. آپ اللہ کو راضی کریں، اللہ آپ کو خوشیاں نصیب کرے گا. آپ کو وہ جو خوشی محسوس ہوگی نا، آپ کو پتہ چل جائے گا. اور اپنے لیے نا ایک لسٹ بنایا کریں، وش لسٹ. میں نے ہمیشہ سے زندگی میں اپنے لیے وش لسٹ رکھتی ہوں، فرسٹ پریورٹی، سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ. اور جب وہ پوری ہوتی ہیں نا، میں بڑا خوش ہوتی ہوں، میں اس کو فیل کرتی ہوں، مجھے مزہ آ رہا ہوتا ہے. سوری. تو زندگی کے بہت سے مسائل ہیں، اپنے نظریے کو بدلنا پڑے گا. لوگوں کی باتوں کے لیے نا، اور ان کی بری بری باتیں سننے کے لیے ہم نہیں پیدا ہوئے ہیں. ہم اللہ پاک کی عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اور اللہ پاک کی جو عبادت ہے اس کے اندر جو ہماری سب سے بڑی چیز ہے وہ سکون ہے. اپنے بچوں کو دین کا پابند بنائیں، قرآن پاک کی تجوید سیکھیں، قرآن پاک کی تلاوت کرنا اچھے سے سیکھیں. یوٹیوب کے اوپر بہت سارے کورسز موجود ہیں، ان کو سیکھیں، ان کو پڑھیں. آپ کو پتہ ہے ایک ایک لفظ کے ترجمے کے ساتھ، آپ کی ایک ایک میننگ کے ساتھ کتنا بڑا چینج آتا ہے. جیسے کہ آپ نے کسی چیز کا زبر، زیر، پیش ہے، تنوین ہے، غنہ ہے، جہاں جہاں آپ کو کرنا ہے وہ آپ نہیں کر رہے، تو آپ پورے کے پورے معنی چینج کر رہے ہیں، بجائے ثواب کے آپ الٹا گناہ کما رہے ہیں. تو تفاسیر سیکھیں، ترجمہ سیکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے کسی باجی سے قرآن پاک پڑھا تھا، ٹھیک ہے، بہت اچھی باجی تھی، کسی قاری صاحب سے پڑھا تھا جو کہ پروفیشنل نہیں تھے، ٹھیک ہے، لیکن اس کا ختم نہیں ہو گیا کہ آپ نے وہ سیکھا تھا آپ اسی طرح پڑھ رہے ہیں. آپ قرآن پاک کو صحیح پڑھنے کی بس کوشش کر لیں، آپ کی زندگی سنور جائے گی. آپ کا خوبصورت وقت ہے، خوبصورت ہیبٹ ہے. اتنی ہیبٹس بتائی جاتی ہیں یوٹیوب کے اوپر، یہ کریں، وہ کریں، ایسا کریں. آپ کی ہیبٹ کیا ہے؟ آپ کو تو پتہ ہے آپ کو گھر کے کام کرنے ہیں، آپ نے ڈسپلن سے رہنا ہے، کلیننگ آپ نے کرنی ہے، کوکنگ آپ نے کرنی ہے. آپ نے یہ سیکھنا ہے اپنے تلاوت قرآن پاک کی روٹین کیسے بنانا ہے، اور اس کو کیسے صحیح کرنا ہے. دیکھیں سورۃ الفاتحہ ہے، ہر نماز کا حصہ ہے، پانچوں نماز میں ہم اس کو پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. بڑی اس کی تفاسیر اگر پڑھیں نا تو بہت بڑے فضائل ہیں، بڑی اہمیت ہے اس سورت کی. اس کی اگر آپ صرف تجوید صحیح کر لیں، آپ کی پوری نماز صحیح ہو جائے گی. آپ نماز کو صحیح کرنے کی کوشش کریں. وہ رٹے ہوئے لفظوں کو دیکھیں، آپ جا کے چیک کریں، آپ زبر کی جگہ زیر، زیر کی جگہ پیش تو نہیں پڑھ رہے. اور ساری چیزیں اگر ہم ان کو ڈسکس کریں نا تو ہمیں سیکھنے کا بہت اللہ پاک نے موقع دیا ہے. اور آج سوشل میڈیا کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں، اس کو فضول ضائع کرنے کی کوشش نہ کریں. بس جی، جیسی بھی ویڈیو تھی، جو میری سوچ تھی، جو میری باتیں تھیں، میں نے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی. فریج کھولا تو اندر سے مجھے کچھ ویجیز ملی تھیں. میں نے لاسٹ ویک جو ہے نا گروسری منگائی تھی، تو اس میں سے گوبھی، کچھ شملہ اور اس طرح چیزیں بچی ہوئی تھیں. ایک ساتھ ہی اس کی مکس کر کے میں نے ہانڈی بنا لی تاکہ وہ خراب ہونے سے بھی بچیں اور میرا کھانا بھی بن جائے. بچوں نے بھی شوق سے کھایا، میں نے بھی کھایا. طبیعت خراب ہو تو پھر مجھے کچھ اور چٹپٹا سا اچھا لگتا ہے. اس پہ میں نے اپنا ہوم میڈ مسالہ چھڑکا اور یہ ویڈیو میری اس طرح سے تیار ہو گئی. آئی ہوپ آپ کو میری ویڈیو پچھلی ویڈیو کی طرح پسند آئی ہوگی. پسند آئے لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور جناب مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. ٹل دین فی امان اللہ.